السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ الحمدللہ ڈیلی آپ کے سامنے ایک بلاگ پیش کیا جاتا ہے اور امید ہے آپ لوگ کو وہ پسند بھی آتا ہوگا، اور جزاک اللہ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے یہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنا اچھا لگا اور کتنا آپ نے اس سے درس ہدایت حاصل کیا۔ ہر بلاگ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک چوز کیا جاتا ہے جس میں اس کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی ٹاپک ہے اس کی اہمیت و افادیت آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ناظرین و حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کریں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، کل جو میرا بلاگ تھا جو میں نے بنایا تھا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں حقوق کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی تھی کہ ہمارے آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں اور والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا تذکرہ میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں کر دیا ہے۔ آج کا بلاگ اس حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالوں گی اور کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کس طریقے سے عرب کی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کس طریقے سے عرب کی حالت بدل گئی تھی۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ عربستان کا بڑا شہر اور قریش کا روحانی اور سماجی مرکز بن چکا تھا۔ تجارتی سرگرمیوں، تمدن، معیشت اور ترقی کے باعث یمن کے مشہور شہر صنعا کے ہم پلہ ہو چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، جس کی بدولت اہل مکہ زندگی کی ہر سہولت سے مالا مال تھے۔ اب مکے شہر کے بہتر انتظام، معاشی اور تجارتی سرگرمیاں اور سماجی نظام کے باعث اس کے بہت سے خاندان بڑے مالدار اور سرمایہ دار ہو چکے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو صدقہ خیرات کرتے اور محتاجوں مسکینوں کی مدد کرتے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کا سودی اور ناجائز ذرائع کا کاروبار تھا۔ وہ عیاش، ضدی اور کمزور طبقے کے لیے سخت گیر تھے۔ انہیں مال و دولت پر، اپنی اولاد پر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا۔ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے۔ سماجی برائیوں مثلاً شراب نوشی، جوا، بدکاری، ظلم، فحاشی، ناجائز ذریعہ آمدنی مطلب ڈاکہ، چوری اور جوا وغیرہ کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے تھے۔ مکے کے لوگ جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں کہ وہ کس طرح کے کن برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پڑوسیوں کو تکلیف دینا،
صلہ رحمی کا پاس نہ رکھنا، ناحق خون بہانا ان کا مشغلہ تھا، شوقین تھے وہ یہ سب کام کرنے کے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، راہ چلتے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، صلح رحمی کا ان میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور ناحق خون جس کو چاہا قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان غیر انسانی رویوں کی وجہ سے وہ سخت دل تھے، خشک مزاج اور بے رحم تباہ ہو چکے تھے۔ حجاز کے باقی حصوں میں بھی بد انتظامی اور آوارگی کی وجہ سے لوگ سرکش ہو چکے تھے۔ اپنے ہی لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا اور مارنا ان کے یہاں جرت اور فخر سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے آج کل کے دور میں ناظرین لگتا ہے یہ دور دوبارہ پلٹ کر آ گیا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے دور میں بھی کیا ہو رہا ہے، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر دیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، اور یہ انتقام جو ہے وہ نسل در نسل چلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں، اور اس چیز کو اپنا پسندیدہ مشغلہ تصور کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے، پسٹل ہے، اور ذرا سی باتوں پر چھری چاقو نکال لیتے ہیں، پستولیں نکال لیتے ہیں، بندوقیں نکال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنوں پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہم اسی دور میں واپس نہیں چلے گئے؟ اگر ہم تجزیہ کریں، اگر ہم پچھلے ادوار میں جاتے ہیں اور پچھلی اوراق پلٹتے ہیں بکس کے، تو ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ بالکل ایز اٹ از آج کے دور میں وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں۔ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، عرب میں جب بچی پیدا ہوتی تھی، لڑکی ذات پیدا ہوتی تھی، تو اس کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر کھود کے بچوں کو زندہ اس میں بچیوں کو ڈال دیا جاتا تھا، دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ کتنی بے رحمی تھی، کتنی بزدلی تھی، کتنی ظلم کی انتہا تھی۔ اور آج کے دور میں بھی آپ اگر ہم اپنے دور میں نظر ڈالتے ہیں، اپنے اطراف چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، تو یہ چیز آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایسے وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے پیدا ہونے پر خوشیاں نہیں مناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بیٹا پیدا کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کا بازو بن جاتا ہے اور باپ اس کا بازو بنتا ہے، لیکن جب میں بیٹی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں خود اس کا بازو بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہوتا ہے اس گھر میں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے بھی آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں نہیں مناتے، منہ بنا لیتے ہیں۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اللہ اکبر، اس عورت کو جو ماں بنی ہے اس کو اتنی تکلیف، اس کو اتنا ذہنی طور پر ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا کی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہ وہ عورت زندہ درگور ہو جائے۔ تو ایسا ہمارے معاشرے سے نکال دینی چاہیے یہ بد کرداری، بد اخلاقی والی باتیں۔ اس سے ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ ترقی کی طرف۔ آپ دیکھیے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، دیہات میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ایسا کرتے ہیں۔
تو ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چیز پر قابو پائیں، اس چیز پر توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹی دی ہے تو وہ باعث رحمت ہے، وہ گھر، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جہالت عام ہونے کی وجہ سے بت پرستی ان کے مذہبی شعار بن چکی تھی۔ صرف خانہ کعبہ کے اندر ہی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بعثت کے وقت جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کا حال یہ تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم کی آیت نمبر 41، خشکی اور تری میں فساد برپا تھا، یعنی دنیا مذاہب اور عالم تہذیب و تمدن میں عقائد و اعمال میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مفہوم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں حسب معمول غار حرا کی تنہائیوں میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور نور نبوت کی جو شمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں مخفی تھی، اسے وحی الہی کے ان الفاظ کے ساتھ روشن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، اور قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، اور آ کر آپ نے قرآن پاک کی سورہ علق کی یہ آیات پڑھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ 1 سے 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، علم سکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ آیات قرآنی پہلی وحی کی حیثیت سے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے شرف سے مشرف کر گئی، جن کی نبوت آخری نبوت اور جن کی شریعت آخری شریعت ہے۔ یہاں سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ بعثت نبوی کے آثار۔ اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی خارق عادت واقعہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ جو عمومی طریقے اور طرز سے نمودار نہ ہو اور کسی نبی کی بعثت کی طرف اشارہ کرتا ہو، وہ نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے۔ بعثت سے 6 برس قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوتے تھے۔ اس چمک اور روشنی میں کسی قسم کی آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کبھی کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو روشنی کی طرح واضح اور
سچا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے راستوں سے گزرتے تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے تو وہاں پتھروں اور درختوں کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شجر و حجر، پتھر، یہ سب سلام بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت پر مبعوث کیا گیا تو اس سے پہلے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا جو مکے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ درخت و درخت، پتھر بھی بول پڑے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کیا تھے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کے اندر پڑھنے اور قلم کا ذکر موجود ہے، یعنی تعلیم، جی ہاں، ایجوکیشن۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان 4 نکات کو محور و مرکز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنانا، انہیں پاک کرنا، انہیں کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں سکھانا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی آیت خداوندی پڑھ کر سنانے والا مبلغ، آیات کی تعلیم دینے والے معلم، آیات کی تفہیم کرنے والے ہادی اور آیات کی تعمیل کرانے والے مصلح تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہ ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی کہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، مطلب تعلیم کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی تعلیم پہ مبنی تھی۔ سورہ علق، قلم بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جس کا علم اس کو نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو جو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے نا اشرف المخلوقات کا، وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، تعلیم کی بنیاد پر ملا ہے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ، اور علم کو حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جو میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے کر رہی ہوں، اور آپ سن کر اس کو آگے اگر فارورڈ کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو ہم تو یہاں ثواب کا ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ہم اپنی تعلیم کو جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ کسی بھی ٹائپ کا علم ہو سکتا ہے، تعلیم سے منسلک وہ کسی بھی ٹائپ کا علم ہو سکتا ہے، آیا وہ قرآن کا ہو، آیا وہ حدیث کا ہو، آیا وہ اسکول کی ٹیچر جو اسکول کی سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کا ہو، یا پھر آپ کے ورکرز جو ہوتے ہیں کام کرنے والے ان کا علم۔ تو یہ آپ نے اگر سیکھا ہے تو وہ آپ دوسروں تک منتقل ضرور کیجیے، اور اپنے علم کو بروئے کار لائیں، کیونکہ ایجوکیشن کے بارے میں بہت، تعلیم کے بارے میں قرآن میں 12 بار اس طرف تنبیہ کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک، علم حاصل کرو
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وَخَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں سے اس چیز کا مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی جس ٹائپ کا علم ہو آپ وہ لوگوں تک منسلک کریں، لیکن وہ کارآمد ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کارآمد ہے، ہر علم کارآمد ہے۔ تو آج کے ولاگ اسی طرف میں اختتام کی جانب آتی ہوں کہ علم حاصل کریں، علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائیں۔ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں دیکھیں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور جہاں علم نہیں ہے وہاں تاریکی ہے، وہاں تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے۔ آپ ایجوکیشن was a matter of life and death to our nation. You know, the world is moving so fast that if we don't educate ourselves, we will not be able to anything, but also will be a no more. So we must try to get higher education to develop our country, to develop our family. تو ایجوکیشن پہ ان الفاظ میں اپنا اختتام کروں گی کہ علم حاصل کریں اور علم کی شمع دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں۔ جو علم آپ کے پاس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں۔ آپ دیکھیے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب علم کیا ہے؟ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں خالی قرآنی ہو یا ضروری نہیں خالی کتابوں کا علم ہو۔ آپ کوئی بھی جس چیز کو چاہیں اس کو حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک کنورٹ کریں، تو آپ اپنے مقصد میں اپنے صدقہ جاریہ میں کامیاب قرار دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو امید ہے ناظرین و حاضرین آج کا آپ کو بلاگ بہت اچھا لگے گا، پسند آئے گا، سمجھ میں آئے گا، اور آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ بچیوں کو خاص طور پہ آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ خواتین کی طرف تعلیم کا رجحان نہیں ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ لڑکوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، ان کو باہر بھی بھیج رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن، بٹ جو گرلز ہیں، جو خواتین ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس طرف ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے کہ ارے ان کی تو شادی کر دیں گے، گھر بار سنبھالنا انہیں۔ نو، دس از ناٹ فیئر۔ آپ ضرور علم دیں اپنی بیٹیوں کو بھی، تاکہ وہ ایک نسل آگے بڑھتی ہے، ایک نسل بناتی ہے عورت۔ وہ اپنے بچوں، وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ آگے اپنے بچوں کو تعلیم دے گی، اچھی تربیت دے گی، ان کی نشو و نما اچھی ہوگی، ان کی پرورش اچھی ہوگی، اچھے اقدار پر وہ پرورش پائیں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، اور زندگی بھر اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں گے۔ کس صورت میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما دے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ تو اجازت دیجیے ناظرین و حاضرین، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔